الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک کے اوتے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے وہ بندہ فوت بعد تھی سے اللہ تعالیٰ دے جڑا وہ جنت گھر عطا فرمے سے پہلے وہ اپنا گھر لے سے ہونے بعد اللہ تعالیٰ کو عطا فرمے سے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ پاک کو عطا کو ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا دی توفیق عطا فرمائے آمین بیان اپنے جاری و ساری ہے پچھلے جمعہ کی تو سنیا ہوئے کہ مسلمان مومن بھی وہ کیویں کافتی نہیں بے شک آج انشاءاللہ بیان کرے سو کہ کافر دی جیڑی روح ہے وہ کیویں کافتی ہے اور جدو بندہ فوت تھی وجہ تو انسان کو صبر کرنا چاہیے ہوندے ہوتے روحا کرن پٹن یہ چیزاں شریعت کے نزدیک ناجائز ہیں تو گناہ ہیں انشاءاللہ آج ان کے بارے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے حق سچ سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو دیکھیں جدو فرشتے کافرے دے روحے کو گڈھے دیں فرمایا فرشتے ہونے دے منہ دے ہوتے تے ہونے دے پیٹھ دے ہوتے کوڑے مرے دیں اور آخرین کہ عذاب دا مزہ چکھو وذوقوا عذاب الحریق تو پتہ چلیا مومن دی جڑی روح ہے وہ آسانی نہ نکل گئی ہے اندے ہوتے سختی نہیں کی دی تکلیف کو پوری کی دی جو حدیث پاک کے بیان کیتا گئے ایویں نکل دیے جو اٹے کے وال نکل وجے یا ایویں نکل دیے جو پانی دے مٹی دے قطرہ باہر نکل وجے یا ایویں نکل دیے جو خون دے وچوں خوشبو باہر نکل وجے تو مومن مسلمان دی جڑی روح ہے ایویں نکل دیے تے کافر دی جڑی روح ہے وہ ہی صورت نکل دیے کہ فرشتے عذاب والے وہ تکلیف دے دیں وہ منہ دے اوتے مرے دیں اٹھی دے اوتے مرے دیں اور نال نال اے حکم آخدے کہ تو عذاب دا مزہ چک کہ اللہ تعالیٰ تے کو دنیا کی مہلت عطا کی ہے تے مہلت دا فائدہ نہیں چاہتا لہذا ہن تیرے واسطے عذاب ہے یہ عذاب کو ہن ہوگا ابو یعلا اور ابن ابی دنیا نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بیان کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کافر دی موت دی گھڑی قریب آوے دی تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام کو فرمے دے کہ ون میرے ہی دشمن دی طرف اور ہی کو میں لے گھینا
ول اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میں ہی کو رزق بے شمار عطا فرمایا ہوں، میں ہی کو نعمت بے شمار عطا کیتے ہیں، مگر ہی نا فرمانے دے سوا کچھ نہیں کیتا، ہی کو گھیرنا میں دے تاکہ میں ہی کو کم میں دا بدلہ دے۔ تو ملک الموت علیہ السلام ہوں کافر دے کول اے جی درونی شکل بڑا تے ہم نے کہ اے جی درونی شکل ہوں کافر کی رو ڈٹھی نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت علیہ السلام انہیں بھا دے کوڑے ہو سے اور بھا دے شیخاں۔ ملک الموت علیہ السلام جدوں نے شیخے کو ہوں کافر کو مرے سے تو ہوں شیخ دی اندر وال اندر میں تانبے علی کا تارا بڑھیا ہو سے فرمایا وہ جڑے شیخاں اور جڑے تانبا ہے ہر رنگ دے وچ پہن ہوئے سے اور ملک الموت علیہ السلام کو شکے سے تو اللہ تعالیٰ کا دشمن بے ہوش تھی ویسے اور فرشتے ہوں وقت ہوں دی پٹھی دے ہوتے تے ہوں دے منہ دے ہوتے کوڑے مرے سے وال ہوں دی روح کمر تک آوے سے اللہ اکبر۔ وال کمر رو سینے تک وال حلق تک وال دوزخ دے فرشتے بھا تے دھواں ہوں دی تھوڑی دتلو بچھا دے سے مسلمان دے واسطے تو خوشبو بچھا دیتی گئی امبر کا کستوری، کافر دے واسطے بھا تے دھواں بچھایا دے سے۔ ہوں وقت مسلمان واسطے جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے سے جنتی خوشبوئیں دیکھتا پیا اسے، جنتی لباس ہی دیکھتا پیا اسے، جنتی محلات ہی دیکھتا پیا اسے، حوریں ہی دیکھتا پیا اسے، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہی کرنا پیا اسے۔ مسلمان دا رجحان کر دے سے ہوں پاسے اون دی روح نکل سے کو پتہ ہی نہ لگ سے تے کافر اینی تھوڑی دیر تو جدو دھواں بچھا دیتا ہے سے تے بھا بچھا دیتی ویسے ہوں وقت ملک الموت علیہ السلام ہوں دے سامنے جہنم دا دروازہ کھلے سے اور ہوں دے واسطے بھا سامنے ہو سے، عذاب ہوں دے سامنے ہو سے۔ ہوں وقت ملک الموت علیہ السلام فرمائے ہیں اخرجی ایتھا النفس اللعینۃ الملعونہ، اے خبیث ملعون بدبخت روح باہر نکل، الی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اے ملعون اے لعنتی روح باہر نکل، گرم لو تے گرم پانی تے دھوئیں دی طرف جہاں دی طرف نہ کوئی سایہ تے نہ کوئی ٹھنڈا کے، نہ ہی تیرے واسطے کوئی ہوتی آسانیت بلکہ تیرے واسطے ہوتی عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت علیہ السلام روح کو قبض کر گئی ہے تو روح جسم کو آگ سے اللہ تعالیٰ تے کو عذاب دے وے کہ تو میں کو گناہ دی طرف مائل کیتا ہے اور میں کو نیکی دی طرف مائل نہ کیتا ہے، ہی طرح جسم اور روح ایک میں کو ملامتا کرے ہے۔ اٹھا مسلمان دی روح تے مسلمان دی جسم ایک میں کو خوشخبری دے دیتے ہیں، روح اپنی جسم تے کو مبارک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اتنا کافر دی روح بھی انہا جسم بھی وہ کو ملامت کرے سے کہ اپنی بدبخت ٹھہری ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ منے سے آج اپنے واسطے عذاب ہے۔ پر ہوں وقت وہ کافر جیسا دنیا گناہ کرے گا او حصہ زمین دا او بھی ہوں دے لعنت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہوں وقت ابلیس دے جڑے کارندن ابلیس خود ہوں دے چیلے سارے خوش تھے ہوتے ہو سے وہ آکسن چلو ٹھیک تھی یا ایک بندے کو اپنے پاسے گھن ایسے۔ تذکرۃ الموتى والقبور صفحہ نمبر 25-26 یہ روایت موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب وہ کافر مردے تو کالے چہرے والے خوفناک فرشتے ٹاٹ دا لباس چاہتے میت دے ارد گرد بہ رہے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام انہیں سرانے انما دے یہ مسلمان دے نالا بیٹھا والو کو آخدے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ، اے خبیث جان اللہ تعالیٰ دے غضب دی طرف نکل۔
اتھا مسلمان کو حکم آ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے عزت والی جان، اے برکت والی جان، اے اطمینان والی جان، جنت کی طرف نکل جتھا اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے نعمتاں تیار کر رکھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ہی میں خبیثے واسطے حکم سے اللہ تعالیٰ دے عذاب کی طرف نکل کہ جیویں اتھوں نکل سی اتھا ہی عذاب ہے تیرے واسطے، قبر دی عذاب ہے تے آخرت واسطے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سن تے وہ روح لک دیئے، مومن کو جڑا سارے نظارے دکھائے ہوئے نا تو روح نکلنے جلدی کرے دی تے جڑو کافر دیکھ سے نا میرے واسطے تک عذاب ہے، وہ ہتھوں جان ہوں جسم دے وچ لکن دی کوشش کرے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام وہ کو ایویں چھکے سے جیویں ایک ریشم دا کپڑا ہوئے تو وہی پسیا ہوں دے ہوتے کنڈے دا ایک ڈھیگر ساٹھ دیتا وجہ تو وہ چھکیا وجہ تو فرمایا جیویں ہوں ریشم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسے ہی طرح کافر دے جسم دے اندر یہ ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسے ریزہ ریزہ تھی ویسے، اور ہی تکلیف دے وچ ہوں بدبخت دی جان جڑی کڈھی ویسے باہر۔ جدو فرشتہ ملک الموت علیہ السلام نے روح قبض کر گئی سے والو جو عذاب والے فرشتے نے انہیں حوالے کر دے سے وہ عذاب والے فرشتے وہ بد بودا ٹاٹ اچ پاتے چاہتے ویسے آسمان دی طرف، لیکن آسمان تے جیویں پہنچے آسمان دے دروازے ہی دے واسطے بند ہو سے باقی نے کہے بدبختی روح ہے بڑی بوم بھی ہم کے ہی رو لہذا ہی وہ اتے نہ ونجن ہی تلے سٹو والے ہی بدبخت کافر دی روح کو سجین جہنم والے پاس تلے ساٹی دا۔ تو ہوں وقت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرآن پاک کی تلاوت ارشاد فرمائی، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، انہیں واسطے آسمان دے دروازے نہ کھولے ویسے، ولا يدخلون الجنہ، انہیں واسطے جنت دے دروازے بھی نہ کھولے ویسے جنت میں داخل نہ تھی سے، حتی یاری جب جامل فی سمبی الخیات، فرمایا جنہیں سوئی دے سوراخ دے بچوں اٹھ داخل نہیں تھی سکتا، فرمایا ہی طرح ایک کافر جڑے ای جنت داخل نہیں تھی سکتا۔ ہوں وقت ہی کافر دی کیا حالت ہو سے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، مرن والا گویا آسمان ڈہ پہ پرندے ہو چاہ کی دے یا ہوا ہو دور جاتے سٹ دے کہیں جھک کی جا دے، تو کافر کا حال اسے ایک۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان کی سلامتی نال موت نصیب فرمائے۔ کل میں ایک واٹس ایپ پہ کلپ دیکھا پیا، وہ ایک عالم صاحب ہے ماشاءاللہ اور نعت پڑھتے بیٹھے اپنی مستی عشق محبت ہے نعت پڑھے بیٹھے، ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے، سبحان اللہ، اس بہانے رل مل مہنا چنگا لگتا ہے، سبحان اللہ، ایک دفعہ یہ پڑھے اس دوجے دفعہ پڑھے اس ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے، اس بہانے مل بیل رہنا چنگا لگتا ہے۔ اجڑی یہ لفظ ختم کیتے اتنی دیر تک مالک اور موت علیہ السلام ہیں انہیں بھی روح قبض کر دی تھی نے یہ لفظ ختم تھے تو بھی روح ختم تھی۔ سبحان اللہ، اے مسلمان دی جان، اے مسلمان دی روح، سبحان اللہ، جو کی دیر لگی ہے کوئی دیر نہیں، ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے، بھائی یہ روح فاق ہے، بھائی یہ لفظ جویں ختم تھے تو بھائی تھی روح بھی تھی اتنی آ دیکھو کافر واسطے کتنے تکلیف ہے، مسلمان دے واسطے کتنے رحمت ہے۔ جیڑا اللہ تبارک و تعالی مسلمان جو اتنے رحمتہ کرے دا پہ اسا کو چاہیے ہے اللہ تعالی دے فرمان دے اوتے عمل کرو، اللہ تعالی دے احکام دے اوتے عمل کرو تاکہ اللہ تعالی راضی تھیوے اور آسانی اللہ تبارک و تعالی اسا کو عطا فرمائے۔ ہن مسلمان ہی فوت کیے دے کافر ہی مار وے دے، مسلمان دے واسطے والا عزت ہے، ابو شان ہے، عظمت ہے، کافر واسطے عذاب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ مسلمان دی کیڑی بہترین قسمت ہے کہ مسلمان جو فوت تھی دے بھائی بھائی دے واسطے ایک کفن بڑا خوبصورت اور وہ خوشبو لاؤ اور میت کو سامنے رکھو، ہیدا نماز جنازہ پڑھو اور لوگ کٹھے کی تو انہیں میت کی بخشش واسطے دعا مانگو۔
حتیٰ کہ اگر یہ رستے پیدا پہ کوئی بندہ بیٹھے تھے وہی انہیں احترام واسطے کھڑا تھی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزت عطا فرمائی ہے آخرات کی عزت عطا فرمائی ہے. جو مسلمان اب دنیا کی احترام ہا مرن دے بعد یہ احترام ہے والمزید اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ جی کہ وہ نیک لوگ ہوندے وہ دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ممیت دے صدقے جڑے لوگ جنازے تے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دی بخشش فرمائے. سبحان اللہ. مسلمان لوگ کرام ہے تے کافر دے واسطے عذاب ہی عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا جب مومنے کو مسلمانے کو کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے نا وہ اللہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اللہ تبارک و تعالی واسطے ہر شے اور اسا اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتے ہو جائیں. بے شک ہی واسطے جو فوت تھی وجہ بندہ اپ ایو آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اللہ تبارک و تعالی واسطے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہر جان لوٹتے وجنی ایویں آکھ تو یاد رکھ دو حکم رب دا حکم ربی ہے اللہ تعالی دی رضا ہے ہر بندے دا اپنا لفظ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے بابا اے مالک مولا اسا تیری رضا جو تے راضی ہے سے بس تو یہ سب راضی تھی. تو فرمایا میت دوتے وال نوحہ نہیں کرنا چاہیے میت دوتے پٹنا نہیں چاہیے یہ عذاب تے گناہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات شریف صفحہ نمبر 150 تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میت کو ہوں دے گھر والے دے ہوں میت دے رومن دے وجہ دو عذاب بتا ہے. اللہ اکبر. بندہ فوت تھی گئے ہوں فوت تھی والے بندے دے ہوتے ایک بندہ روندہ پہ تمام زیادہ یعنی وہ سینہ پیٹے دا پہ اپنے وال کھلے دا پہ نا شکری دے کلمات ادا کرے دا پہ. تو فرمایا اے جے جیٹا انسان کلمات ادا کرے سے ہتوں اللہ تبارک و تعالی ہوں میت کو عذاب دے سے اللہ تعالیٰ فرمے سے کہ اے میت اپنے گھر والے کو سمجھا نہ سکتا ہے کہ بھی میں جب فوت تھی وجہ صبر کری جو ٹھیک ہے رو آنسو بہو دل غمگین ہوئے لیکن پٹن یہ جائز کو تو ہی پٹن کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو عذاب دے سے جو اپنے گھر والے کو سمجھایا کیوں نہ. تو جڑے بندے فوت تھی وے اگر ہوں تے صبر کیتا وجے اور اللہ تبارک و تعالی اجر کیا عطا فرمائے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کہیں مسلمان دی روح قبض تھی ویندی ہے اور مرن والا کہیں نہ پیارا ہوندے صاحب نے کہیں نہ ابو ہو سے یا ماں ہو سے یا بھرا ہو سے یا بھیڑ ہو سے یا گھر والی ہو سے یا اولاد ہو سے یا رشتہ دار ہو سے یا کوئی دوست ہو سے فرمایا انہیں جو کوئی بھی پیارا جب فوت تھی ویندے غم تا تھی دے صدمہ کام دے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ ہی جو تے صبر کرے اللہ تبارک و تعالی ہی صبر دے صورت ہے جو کو جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 151 دو حدیث بھی حدیث پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی مشکات شریف صفحہ نمبر 151 دو ہے. فرمایا جدوں کہیں بندے دا بیٹا فوت تھی ویندے اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمے دے کہ اے فرشتو تسا میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر کے دیے. فرشتے عرض کریں دے مالک مولا جی ہاں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے دے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے دا پتہ ہے بلائی کچھ دا نہیں ہو رہے تاکہ والوی دے کوئی پتہ لگ جائے. بل اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ میرا بندہ کیا آکھیا تو جو ہم نے پوٹر دی روح قبض کی ہے میرا بندہ کیا آکھ دے. وہ فرشتے عرض کریں دے اے مالک مولا وہ تیری تعریف بیان کرے وہ تیری طرف رجوع کریں دے کہ بے شک ایک نہیں مرنے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کی طرف بجنے.
یا تہیں آخدے مالک مولا تیری امانت تہیں تو اپنی واپس کے دی اے اللہ اسبین راضی ہوں تو جی میں راضی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے دے اچھا میرا بندہ ہی میں آخ دے فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے مولا ہی میں آخ دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے دے ہی بندے دے واسطے جنت ہے جے گھر بڑھاؤ جے گھر دا نام رکھو بیت الحمد جدو فوت کی دے ایو ہم سے بیٹے دے غم کی وجہ تو میں ہی کو جنت ہے گھر آتا تو این حدیث پاک ہے کیا پتہ لگا کہ صبر کرے سے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جنت گھر عطا فرمائے سے بلا وجہ میں صبر نہ کرے سے تو جنت والا گھر آپ پینے سے تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے آمین اگو لکھتے پھر کئی عزیز دی موت دے وقت اکھیں نو آنسو آوان کے جائز ہے اور ہی رومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیتے سبحان اللہ چنانچہ مشکات شریف صفحہ نمبر 150 دے اتر روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال فرمانے پہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن ہے اور آپ دے اکھے دے وچوں آنسو آ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روندے پیو حالانکہ ساکو تو رکے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن عوف اکھیں نہ روان یہ رحمت ہے اور فرمایا اکھیں روندن دل غمگین ہوندے اور اساں اللہ تعالیٰ دی رضا دے علاوہ کچھ نہیں چاہندے اے ابراہیم اساں تیرے فراق دے وچ غمگین ہوں ہی دے علاوہ سارا کچھ نہیں آخدے اللہ تعالیٰ صبر عطا تو این حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رو صحیح رومن کی اجازت ہے دل غمگین ہے صدمہ ہوندے رو دے پیو اے تہاڈی ایک رحمت دی وجہ تو پیار محبت دی وجہ تو صدمے دی وجہ تو آنسو نکل دے پے لیکن آواز نہ کرو چیخو پکار نہ کرو اپنے سینے دے اوتے ہاتھ نہ مارو اپنے والے کو نہ پٹو اپنے غریبان چاک نہ کرو انہیں بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے جتھوں نے کچھ عورتاں جنازے دے وچ کٹھے پیچھے وینیا پیا تو آپ نے ارشاد فرمایا واپس چلی وجو زورات غیر ماجورات گناہ دا بوجھ چاون والیاں تے نیکی نو خالی اے عورتاں تسا واپس چلے وجو اگر تسا زندہ لوگے دے نال ویندے پے تو والی فطرہ پہ سو جو اگر تسا میت واسطے ویندے پے تو نوحہ کرتے میت واسطے عذاب بڑھ سو لہذا تمہارے واسطے بہتر ہے کہ تسا واپس چلے آؤ ہی واسطے حکم ہے کہ عورت جنازے دے نال نہ وے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیجات ارشاد فرمایا نوحہ کرن والی عورت اور خوش چیز ہونے نال سنن والی عورت اللہ تبارک و تعالی ہی نے جو لعنت کی ہے فرشتے بھی لعنت کریں دیں تمام لوگ ہی لعنت کریں اللہ اکبر دقائق الاخبار صفحہ نمبر 13 جو تیری روایت موجود ہے یہ حدیث پاک کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوحہ کرن والے اور سنن والے نے دوئی جو تے لعنت ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 151 یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فرمایا جڑا رخسارے کو اپنے چاٹا مارے کہیں نمیت دے ہوتے اپنے گریبان پھاڑ دے اور چیخو پکار کرے جاہلیہ طریقہ یعنی بین کرے نوحہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا واسا ایک بھی کولا کیوں یہ فرمایا جے شہروں میں روک رہی تھے میری شریعت روکے دی پی ہے یہ جو اللہ وہ کرے دے پہ ہینا مطلب ہے اسے جو کولی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں کو بیعت کرے دے نا وہ بیعت دے یہ
بیعت دے وچ شامل ہوندا کہ تساں بیعت کو نہ کرے سو نوحہ کو نہ کرے سو یہ چیخو پکار نہ روسو کو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک کی منع فرمایا بھی حدیث پاک ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات شریف صفحہ نمبر 150 مسلم شریف روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 4 جہالتاں کیوں چھڑے سے کو نہ یعنی سمجھاؤں والے سمجھے سے لیکن یہ 4 آتا ہے جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیتے کہ تسا سمجھو جو کچھ کرو لیکن 4 آتا ہے چھڑے سے کو نہ آپ کسی کہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حسب دے وچ فخر کرنا نمبر 2 نسب دے وچ تانا مارنا یعنی اپنے آپ کو شاید سمجھن پینے کو گھٹیا تے ذلیل ہو کر فرمایا اے 4 دو جڑے آتے ہیں نا ایک بندہ کیوں نہ چھڑے سے ستارے نو بارش کا اندازہ لاون بھی ستارے کے ذریعے جی پتہ لگ گیا کہ اج فلانے اتنی کو بارش ہے موسمی حالات ان دے بارے دسا لیتے ہیں بھی فلانی تاریخ کو فلانے ٹائم بارش تھی سے فرمایا اے عادت انسان کیوں نہ چھوڑے اور فرمایا نوحہ کرنے کیوں نہ چھوڑے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی مرن تو پہلے توبہ نہ کرے قیامت دیری اللہ تبارک و تعالیٰ کو جڑا لباس پوے سے وہ لوک دا لباس پوے سے اللہ اکبر لوک اتنی روڑے دو تو کالے رنگ علی سٹے ہیں ہی کو لوک آتے ہیں اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو عورت کو یہ لوک پواتے یہ لباس پواتے تو خارش کا لباس پواتے سے یعنی ہیرو گرمی دا عذاب اور لوجا خارش دا عذاب ہی نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت پورے سے جیڑی بلا وجہ نوحہ کریں گے اور بہن کریں گے اللہ تعالیٰ کو عذاب دے سے بھی حدیث پاک کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے فرمیدے ہوئے سنیں فرمایا جہن ہوتے نوحہ کی تاونجے بلا شبہ قیامت دے حکم ہیں نوحے دی وجہ دو عذاب دیتا رہے سے میت کو یعنی یہ حدیث ہے یہ ہی سمجھ آتا ہے کہ انسان اپنے گھر والے کو سمجھا دے سارا حق بڑھتے انہیں کو آکھ لیو ہوں دے بعد اگر کرے سن آپ آپ عذاب بھگے سن کم از کم انسان دی آپ ہی تو جان چھوٹ دی ہے نا بھی نوحہ کرن دی وجہ میت کو جو عذاب تھی ہے تو میت اگر پہلے سمجھا دے سے وہ بری و ذمہ ہے تو جنہیں بری و ذمہ ہے تو ان کو عذاب کیوں تھی سے تو فرمایا عورت ہی ہے تو وہی توبہ کر گئے اگر مردی کرے تو رہے گے تو وہی توبہ کر گئے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا والا حضرت عبد الرحمن بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دے ہوتے نا غشی تاریخ تھی موت علیہ وقت تو انہیں دی بھیڑ ہے انہیں ناہا امرہ وہ رومن شروع کی تو والآخر لگی میں ایڈا روسا کہ دنیا ایک میری نقل کی تھی ویسے ایڈا لفظ آخر تھوڑی دیر دے بعد انہیں بھیرا کو ہوش آیا تو بھائی انہیں آخر لگا کہ ہوں تو میری وفات تھی وڑا لیے ہی رو پہلے کچھ تو سا لفظ آخر میں وہ کیا ہے انہیں بھیڑ آخر میں آخر کہ ایڈا روسا جو دنیا نقل کی تھی ویسے یعنی جب میں روسا عورتہ والا اپنے رشتہ دارے دو تو انہیں روسے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی میں نہ کری اجر میں مریا نام موت کی حالت قریب ہاں لیکن میں کو وہ دکھا دیتا گے کہ تو ایویں آکی اللہ تعالیٰ ہی عذاب میں کو دیوان آلا لہذا میں تے کو روکی میں نا جو میرے ہوتے تو انہیں نوحہ نہ کرے میرے ہوتے انہیں تو نہ روگی تو پر میں نے وہ دی جنہوں گھرا اپنا بہت ہی گیا اور بالکل نہ روگی سنبھا لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ صبر عطا کرے. آمین. بی حدیث پاک ہے جدو کوئی میت دے تے کھڑا تھی ونے والا کہ ہے میرا پہاڑ یا ہے میرا سردار، حالانکہ وہ سردار ہی کوئی پہاڑ والی کا طاقت والی کوئی، یا ہے میرا بڑا سونے تو سونا تے جڑا سونا آج تک کہیں ماں جڑے ہی نہیں، تو حالانکہ وہ شدہ سونے کی نہ ہوئے، ہے میرا حافظ، ہے میرا نمازی، ہے میرا قرآنی، مختلف میں ہے میرا حاجی ہوئے نا، میرا نیک پڑھ چنگا پڑھ کے وہ کوڑ نہ مارے، حالانکہ سویرے شدہ شروع ہی کوڑ لک رہنا، وڈا نیک ہا، وڈا پرہیزگار ہا، وڈا این ہا، وڈا اون ہا، حالانکہ یہ جا کونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے وہ فرشتے ہوں میت اتوان کھڑتے آج وہ مکہ مرے نے اور جی لفظ آخر دیتا ہے میرا نمازی، وہ فرشتہ وہ مرے نے مکہ کی میں نمازی ہے نمازہ پڑھتا نہیں، وہ شدہ تھی روزہ پہ ہونے ہیرو پیچھوں لفظ لگے پہ ہونے، وہ میت کو تو عذاب ملتا پہ ہونے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیویں جیویں لفظ جیڑا ہوں تے کوڑا آمدا پہ فرشتے حکومت نے مکہ مرے سے کھڑے. اللہ اکبر. ہن گھر والے دی مرضی ہے، چاہے تو بچوان تے چاہے تو مروان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے ور او فرشتے کو کیا آکھدے کیا تو اے جہاں کیا تو پہاڑ جے جہاں درے، تو فرمایا جیڑا جتنا ہے وہ حالت رکھو، نمازی ہے تو کبھی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا تھا کو قرآن پڑھتا، فرشتہ کہ ٹھیک ہے بھی پڑھتا ہے پڑھتا، حاجی ہے تو حاجی آپ سب دو، نمازی ہے تو نمازی آپ سب دو. کہ اگر وہ اچھے کام کریں نہیں کو نہ والا آپ سے والا تو مجھے وقت آزاد ہے. اللہ تعالیٰ سا کو انہیں چیزیں رو بچاوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں گھر تشریف کھیلا ہے، وہ عورت جیڑی آخری پی ہے فرمایا تو دہی میں آخری پی کیا تو جہانی تیرے گھر شیطان داخل تھی ہوئی آکے سی میں تا نہیں جہاں تو فرمایا وہ لوہا نہ کرے، اگر لوہا کرے سی سمجھ گیا تیرے گھر شیطان داخل تھی. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی گناہ رو بچن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.